سارے چیف منسٹرز کا، سارے گورنرز کا، سارے علماء اور مشائخ کا جو آج اس کانفرنس میں تشریف فرما تھے، اور ہر صوبے سے، گلگت بلتستان سے اور آزاد جموں کشمیر سے، اور ان سیاستدانوں کا سب کا مشکور ہوں جن سے مشورہ کیا گیا اور تقریباً ہر چیز پر مکمل اتفاق پایا گیا۔ میں علماء اکرام اور مشائخ کا بھی مشکور ہوں، اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ ایڈوائزر کا، منسٹر آف ریلیجس افیئرس کا، منسٹر آف انٹیریئر کا، اور سارے جو کابرین چیف سیکریٹریز نے حصہ لیا ہر جگہ پر۔ میں چیف منسٹرز کا یوں بھی مشکور ہوں کہ میں نے ان سے کل درخواست کی تھی کہ لکھ کر اپنی تجاویز بھیج دیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اہم بات ہوئی پاکستان کی تاریخ کے اعتبار سے کہ اتنا اجماع ہوا ان بہت ساری باتوں کے حوالے سے کہ یہ ایک تاریخی مقام ہے جس کے اندر کوئی ساری مسلکی ہم آہنگی پائی گئی اور ساری نکات پر اتفاق رائے ہوا۔ کیونکہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور رمضان عبادتوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، اور مسلمان کو بڑی محبت ہے اس مہینے کے ساتھ اور اہتمام کرتے ہیں ہم تراویحوں کا اور نمازوں کا، تو یہ بہت ضروری تھا کہ رمضان سے پہلے حکومتوں کے مشورے بھی شامل ہو جائیں آج کے حالات کے اعتبار سے، اور سارے ائمہ اور مشائخ کے بھی سارے مشورے آ جائیں۔ تو صوبائی حکومتیں، آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان، ان سب جگہوں سے جو گفتگو ہوئی اس کے بعد ایک مشترکہ اعلامیہ تیار کیا گیا ہے جس میں 20 نکات پر وہ ہے موجود۔ آزاد کشمیر میں خاص طور پر وہاں سے اس بات کا ذکر ہوا کہ ریاستی جبر و تشدد جو آکوپائڈ جموں و کشمیر کے اندر ہو رہا ہے اس وقت رمضان کے اندر، ان کے لیے بھی دعا کی جائے اور اس میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت بھی، معافی بھی مانگی جائے اور مدد کی بھی درخواست کی جائے کہ ان کے اوپر آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ صدقات اور خیرات کا اہتمام کا ذکر میں اپنے کئی مرتبہ کر چکا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مساجد اور مدارس میں صدقات اور خیرات کا اہتمام ہوتا ہے رمضان کے اندر، اس کو جاری رکھا جائے، کیونکہ یہ انسٹیٹیوشن مسلمانوں کا انہی بنیادوں پر، مسلمانوں کی اپنی کوآپریشن کی بنیاد پر صدقات، زکوٰۃ اور خیرات کے حوالے سے چلتا ہے۔ اس کے اندر لوگوں سے میری اپیل ہے کہ اس کے اندر کوئی کمی نہ کی جائے۔ جتنی پہنچ علماء کی ہے اور ائمہ کی ہے قوم کی جڑوں تک، وہ شاید کم اداروں کی ہوگی، تو لہٰذا یہ بہت ضروری تھا کہ اس ماحول کے حوالے سے صرف عبادتوں کا ہی نہیں بلکہ جو ہدایات صحت کے حوالے سے بھی جو ہر گھر تک پہنچ سکتی ہے اس کے لیے مسجد کو ہی ذریعہ بنایا جائے، تاکہ ہر فرد تک یہ بات پہنچ جائے کہ کس طرح سے احتیاط کی جائے، اور قوم اس ڈسپلن کا اظہار کرے کہ یہ قوم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں کے ساتھ گزرتی ہوئی، معافیاں مانگتی ہوئی ایک اچھی قوم بنتی جا رہی ہے جو اپنے آپ کو بڑے منتظم انتظام کے ساتھ چلانا چاہتی ہے۔ میں میڈیا سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ جن چیزوں کا فیصلہ ہوا ہے یہ بالکل اتفاق رائے کے ساتھ ہوا ہے، کسی ایک فرد نے یہ بات نہیں کی، کسی ایک فرد نے، نہ کسی ایک حکومت نے یہ بات کی کہ تراویح نہ ہو اور مسجدوں کا لاک ڈاؤن ہوا، کسی نے نہیں بات کی، تو لہٰذا اس کو بلا وجہ ڈیبیٹ میں لانا کہ ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے، کسی ایک نے نہیں۔ اور صحت کے ہیلتھ منسٹر بھی موجود تھے، ان کا جو مشورہ اور WHO کا جو مشورہ ہے وہ بھی اس کے اندر اس کو شامل کر لیا گیا۔ اب یہ ذمہ داری ہے صرف ہر فرد کی ذمہ داری ہے، یعنی یہ ائمہ کی ذمہ داری اکیلی نہیں ہے، نہ قانون کی ذمہ داری ہے امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے، یہ ہر فرد کی۔ جب اجماع ہو جائے خیالات کے اوپر اور اتفاق ہو جائے ائمہ کے درمیان، مشائخ علماء کے درمیان اور حکومت کے درمیان، پھر اس کی خلاف ورزی تو بالکل ایک گناہ سمجھی جائے گی۔ تو لہٰذا اب اس بات کی ضرورت ہے کہ عوام اس پر خود پابندی کرے۔ وہ قومیں ترقی کرتی ہیں جہاں پولیس مجبور نہیں کر رہی ہو پابندی کرنے کے لیے، بلکہ خود لوگ کہیں کہ ہم انتظام کریں گے اس بات کا۔ اور اسلام کے اندر مسجد نبوی سے اور قرآن کی آیات کے اعتبار اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی آئے۔ جب مسلمانوں نے اس تنظیم کے معاملے کے اندر ذرا سی بھی کوتاہی ہوئی تو ایک بڑھتی ہوئی مسلم
उम्मत के लिए बेइंतहा ज़रूरी है कि वो खुद इन चीज़ों का एहतमाम करे। तो ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं है, मगर एडमिनिस्ट्रेशन मदद कर सकती है। और मसाजिद और इमाम बारगाहों की कमेटी से मेरी गुजारिश ये है कि वो इसका भी एहतमाम करें और हुकूमत के साथ एक मुशावरत के अंदर रहें। तो ये 20 नुकाती जो तजावीज़ हैं ये मैं आपके सामने पढ़कर सुनाता हूँ, और ये तहरीरी तौर पर रिलीज़ भी कर दी जाएंगी और मैं पढ़कर भी सुनाता हूँ। मसाजिद और इमाम बारगाहों में कालीन या दरियाँ नहीं बिछाई जाएंगी। ये जो उलमा का फतवा था पहला, उस हवाले से उन अहकामात को भी मशवरों को भी जोड़ लिया जा रहा है, और जो हुकूमत चाहती है उसको मिला लिया जा रहा है कि कालीन और दरी ना हो, क्योंकि सांस के ज़रिए जो जरासीम और जो उसमें जाएगा वो दूसरों के ऊपर भी असर करेगा। तो मसाजिद और इमाम बारगाहों में कालीन या दरियाँ नहीं बिछाई जाएंगी, साफ फर्श पर नमाज पढ़ी जाएगी। नंबर 2, अगर कच्चा, ये तरावी के एतबार से भी है, फराइज के एतबार से भी है, जुमों के एतबार से भी है, और ये सोशल डिस्टेंसिंग का जो उसूल है ये दुनियाए सेहत ने इसको अपनाया है। इस डिसिप्लिन में रहते हुए जो भी काम किए जाएं वो सब वैसे ही जायज़ हैं, मगर अब हम सब मुहर लगा रहे हैं सब लोग मिलकर इस बात के ऊपर कि ये इन उसूलों की पाबंदी कर कर ये काम किए जाएंगे। जो लोग घर से अपनी जानमाज लाकर उस पर नमाज पढ़ना चाहें वो ऐसा ज़रूर करें, इसको एनकरेज किया जा रहा है। चौथा नुक्ता है कि नमाज से पेशतर और बाद में मजमा लगाने से गुरेज किया जाए। जो गुफ्तगू करीब बैठकर की जाती है उससे गुरेज किया जाए, हालात इस बात के मुतकाजी हैं। जिन मसाजिद और इमाम बारगाहों में सहन मौजूद हो वहाँ हॉल के अंदर नहीं बल्कि सहन में नमाज पढ़ी जाए और पढ़ाई जाए। छठा नुक्ता है, ये पिछले इत्तेफाक का भी कंटिन्यूएशन है कि 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोग, नाबालिग बच्चे और खांसी, नज़ला, ज़ुकाम वगैरह के मरीज़ मसाजिद में और इमाम बारगाहों में नहीं आए। ये पहली मर्तबा भी कहा गया था और इस वक्त भी गुजारिश यही की जा रही है, क्योंकि जितनी स्टडीज़ हैं दुनिया के अंदर, वो पाकिस्तान के अंदर हेल्थ एडवाइज़र ने ये बताया कि 80% अफराद जो जहाँ बहक हुए हैं वो 50 साल से ज़्यादा की उम्र के हैं। तो वो लोग ख़ास तौर पर इस बात का एहतियात करें, जिनको डायबिटीज़ वगैरह है उनको ये बीमारी ज़्यादा देर तक और ख़राब असर करती है, तो वो लोग मस्जिद में ना जाएं। मस्जिद के अहाते के अंदर नमाज तरावी का एहतमाम किया जाए। ये सब जगह से इत्तेफाक हुआ कि जो अहाते के अंदर की जाए नमाज तरावी का एहतमाम, सड़क और फुटपाथ पर नमाज पढ़ने से इज्तनाब किया जाए। ये भी राय थी कि जो मस्जिद में कुछ लोग जो नमाज तरावी पढ़ लेंगे और हुकूमत के इन अहकामात के वजह से सवाब सबको मिलेगा, मगर घरों में भी तरावी का एहतमाम किया जाए। मस्जिद के फर्श को साफ रखने के लिए और करने के लिए पानी में क्लोरीन का महलूल बनाकर उस पानी से धोया जाए मस्जिद के फर्श को। इसी महलूल को इस्तेमाल करके जहाँ चटाइयाँ बिछाई जा रही हैं वहाँ चटाई के ऊपर जहाँ नमाज होती है वहाँ चटाई पर भी इसी महलूल का छिड़काव किया जाए। 10वां नंबर नुक्ता है, मस्जिद में सफबंदी का एहतमाम और इमाम बारगाह में सफबंदी का एहतमाम इस अंदाज से किया जाए कि नमाजियों के दरमियान 6 फुट का फासला हो, और एक नक्शा मुंसलिक है जो पब्लिसाइज कर दिया जाएगा, जिसके अंदर ये नक्शा सिर्फ निशानदही कर रहा है कि दो नमाजियों के दरमियान दो नमाजियों की जगह खाली छोड़ी जाए। मस्जिद और इमामबार की इंतज़ामिया के अफराद पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाई जाए जो इन एहतियाती तदाबीर पर अमल यकीनी बना सके, और इन निशानात को इंतज़ामिया, एडमिनिस्ट्रेशन या मस्जिद की इंतज़ामिया, महल्ले के लोग इसका एहतमाम करें ताकि एक दूसरे को भी हिदायत देने की बात हो कि इतनी दूर खड़े हो, अपने निशान पर खड़े हो। जैसे सफ बंदी के लिए निशान लगाए जाते हैं वैसे ही खड़े होने के लिए भी कोई निशान लगा लिया जाए। मसाजिद के मुंतज़मीन अगर फर्श पर खड़े होने के लिए निशान लगा लें तो बहुत अच्छा है। 13वां नंबर नुक्ता है कि वज़ू घर से करके मस्जिद तशरीफ लाएं, हाथ साबुन से 20 सेकंड ज़रूर धोकर आएं। ये तो हर एलामिये के अंदर,
ہر درخواست کے اندر صحت کے سارے جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے بھی اس چیز کا مشورہ مسلسل دیا ہے کہ ہاتھ دھو کر نکلیں اور ہاتھ باہر دھوئیں. تو مسجد وضو کر کے آئیں تو ہاتھ دھو کر آئیں 20 سیکنڈ صابن سے ضرور. وضو گھر میں کریں اور گھر سے وضو کر کے تشریف لائیں. پوائنٹ 14 لازم ہے کہ ماسک پہن کر مسجد میں اور امام بارگاہ میں تشریف لائیں اور پھر کسی سے ہاتھ نہ ملائیں اور بغل گیر نہ ہوں. بہت ضروری نکات ہیں کہ ماسک اب اتنا عام ہو گیا ہے کہ گھروں میں لوگوں نے سی لیے, تو ماسک پہن کر احتیاط کریں کہ اپنے سے کسی کو نہ لگے, دوسرے سے مجھ کو نہ لگے. تو یہ احتیاط بڑی ضروری ہے. پھر اپنے چہرے کو ہاتھ نہ لگائیں, اس سے گریز کریں اور گھر واپسی پر ہاتھ دھو کر یہ کر سکتے ہیں, مگر مسجد کے اندر بھی احتیاط کریں کہ چہرے کو ہاتھ نہ لگائیں, مصافحہ نہ کریں, بغل گیر نہ ہوں, فاصلے سے کھڑے ہوں. موجودہ صورتحال میں بہتر یہ ہے کہ گھر پر اعتکاف کریں, اور اس بات کا بھی امکان ہے, میرے لیے بھی, میں اپنے لیے بھی کہتا ہوں کہ موجودہ صورتحال کے اندر لوگ گھروں کے اندر تراویح پڑھیں تو وہ بھی اچھی بات ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں بھی رات کی عبادت اپنے گھر میں ہی کی. 17واں پوائنٹ ہے مسجد میں افطار اور سحری کا اجتماعی انتظام نہ کیا جائے. لوگ قریب بیٹھ جاتے ہیں تو اجتماعی انتظام مسجد میں نہ کیا جائے. مسجد اور امام بارگاہ کی انتظامیہ, ائمہ اور خطیب, یہ 18واں نقطہ ہے. مسجد اور امام بارگاہ کی انتظامیہ, ائمہ اور خطیب ضلعی و صوبائی حکومتوں اور پولیس سے رابطہ اور تعاون رکھیں, اور ہر صوبے کے اندر ایک کمیٹی کی تشکیل دینے کا مشورہ ہے. یہ صوبائی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ائمہ اور مشائخ کی, علماء کی جو کمیٹی بنائے تاکہ مسلسل رابطہ رکھا جا سکے. مساجد انتظامیہ کو ان احتیاطی تدابیر کے ساتھ اور امام بارگاہوں کی انتظامیہ کو ان احتیاطی تدابیر کے ساتھ یہ مشروط اجازت ہے کہ وہ تراویحوں کا اور فرائض نماز کا اور جمعے کا اہتمام کریں. یہ سوشل ڈسٹنسنگ کے ساتھ کریں تو دنیا میں کسی کو اس کے اوپر اعتراض نہیں ہے. آپ خیال رکھیں, گناہگار ہوں گے کہ مجھ سے بد احتیاطی سے کسی اور کو یہ مرض لگ جائے, اور وہ گناہگار ہوگا کہ اس کی بد احتیاطی سے مجھ کو لگ جائے. تو اس کا اہتمام کریں. مساجد کو یہ جو احتیاطی تدابیر سے مشروط ہے یہ سارا معاملہ. اگر رمضان کے دوران, اور آخری نقطہ بڑا اہم ہے اور اس کی بڑی اہمیت دی سب نے, کہ اگر رمضان کے دوران حکومت یہ محسوس کرے کہ ان احتیاطی تدابیر پر عمل نہیں ہو رہا ہے, متاثرین کی تعداد خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے, دونوں صورتوں میں, کہ یا تو ان پر عمل نہیں ہو رہا, یا جن مساجد میں عمل نہیں ہو رہا, یا ان احتیاطی تدابیر کے اعتبار سے متاثرین کی حالات میں متاثرین کی تعداد کورونا کی بڑھ گئی ہے, تو حکومت دوسرے شعبوں کی طرح مساجد اور امام بارگاہوں کے بارے میں فیصلے پر نظر ثانی کرے گی. یہ اختیار سارے ائمہ اور علماء اور مشائخ نے حکومت کو دیا ہے کہ اگر آپ ضرورت سمجھیں, حالات ایسے ہوں, تو آپ ان کی تعداد کو مختصر اور بھی مختصر کر سکتے ہیں. اس بات کا بھی حکومت کو اختیار ہے, یہ بہت ضروری بات اور بھی ہے کہ اس بات کا بھی حکومت کو اختیار ہے کہ شدید متاثرہ مخصوص علاقے, جس طرح سے کچھ پروونشل گورنمنٹس کو خیال ہے کہ اس علاقے کے اندر حالات بہت خراب ہو رہے ہیں, وہاں کے احکامات اور پالیسی کو بدل دیا جائے, چھوٹ دی جائے جہاں پر حالات بہتر ہیں, یا اور سخت کر دیا جائے جہاں پر حالات خراب ہیں. یہ معاملہ بیماری کا ایسا ہے کہ اس میں ہم سب ذمہ دار ہیں. اس کے اندر شریعت بھی آپ کا ساتھ دیتی ہے. آپ احتیاط کریں, ایک سے دوسرے کو نہ لگے, ہاتھ دھوئیں, چہرے کو ہاتھ نہ لگائیں, سوشل ڈسٹنسنگ رکھیں, ماسک پہنیں, فاصلوں کے ساتھ اپنی جماعت میں کھڑے ہوں, اور وہی تدابیر جو ہم اپنے گھروں کے اعتبار سے کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. اور اپیل ہر شخص کے ساتھ یہ اپیل ہے کہ یہ اجماع ہے اس بات کے اوپر, اس کی خلاف ورزی گناہ کا مرتکب ہوگی, تو اس میں خود بھی اب احتیاط کریں. بہت شکریہ جناب علی. جی بہت شکریہ.